تو ہماری کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلو آئیں مل کر دیکھتے ہیں آج کی نئی کہانی۔ پھر کرن اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے اداس اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور رو رہی تھی کہ تبھی اس کی سہیلی مونا آ گئی، جسے دیکھ کر کرن اس کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے۔ مونا، اچھا ہوا تم آ گئی، ایک تو ہی تو میری پکی سہیلی ہے۔ شادی کے بعد نہ جانے تو کہاں چلی گئی، میری خبر تک نہ لی۔ دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نے جسے پیار کیا، جسے چاہا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں برباد ہو گئی ہوں، اجڑ گئی ہوں۔ صبر کر میری بہن، انہونے کو کون ٹال سکتا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور تم تو اتنی خوبصورت تھی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے، یہ کیا سوکھی روٹی اور پیاز کے ساتھ کھا رہی ہے؟ تجھے تو بنا بریانی کے کھانا کھانا پسند ہی نہیں تھا، تم میرے لیے بھی بریانی بنا کر لایا کرتی تھی اور مجھے بھی کھلاتی تھی۔ یہی میرا نصیب ہے۔ میری ساس کا کہنا ہے کہ اگر ان کے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح ہی جینا ہوگا۔ میرے سارے رنگ، ساری خوشیاں میرے شوہر کے ساتھ ہی چلی گئیں۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ایک آدمی کے پیچھے اپنی ساری زندگی برباد نہ کرو۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، کیسے تم یہ پہاڑ جیسی زندگی گزارو گی؟ میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ مونا، اس گھر میں ہی میں نے ساری عمر بتانی ہے، میں ایک بیوہ ہوں، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح ہی وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی ہیں۔ مونا کرن کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش بہت کرتی ہے، پر اس کے چہرے پر ہنسی نہیں آتی۔ اس لیے مونا اس کا دل لگانے کے لیے اسے کہتی ہے، بہت دن ہو گئے ہیں تیرے ہاتھ کی بریانی کھائے، ذرا آج مجھے بریانی کھلا دے، بہت دل کر رہا ہے یار۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی تیرے لیے بریانی بناتی ہوں، میرے پاس چاول ہیں، ان چاولوں سے اور سبزیوں سے تیرے لیے ابھی بریانی بناتی ہوں۔ پھر کرن اپنے پاس رکھے مٹی کے برتن میں بریانی بنانے لگتی ہے، کیونکہ اس کے پاس مٹی کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن نہیں تھے۔ وہ بریانی بہت مزے کی بناتی ہے اور مونا کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اور مونا اسے بھی اپنے ساتھ بریانی کھانے کو کہتی ہے۔ یہ کیا، تم نے ایک ہی پلیٹ میں بریانی کیوں لے آئی؟ تمہاری بریانی کہاں ہے؟ نہیں نہیں، میری ساس کہتی ہے کہ بیوہ عورتیں اچھا کھانا نہیں کھاتی، تم کھاؤ۔ یہ کیسی بات ہوئی بھلا، تم میرے ساتھ بریانی نہیں کھاؤ گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، اور ہاں، کھانے سے پہلے تمہیں میری ایک اور بات ماننی ہوگی۔ میرے پاس ایک دکان خالی پڑی ہے، کیوں نہ تم اس مٹکے والی بریانی کو گاہکوں کو بیچنا شروع کر دی اس دکان میں؟ تیری بریانی اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اسے پسند کرے گا، اور اس سے آنے والے پیسوں کو تم اپنے فیوچر کے لیے بچا کر رکھ سکتی ہو، تمہارے کام بھی آئیں گے، اپنے روزمرہ کے کاموں میں اسے لگا بھی سکتی ہے۔ کب تک تم ایسے ہی غربت میں جیتی رہو گی؟ کچھ تو قدم اٹھانا ہوگا نا، اور اسی طرح تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ پر اس بات کے لیے میری ساس کبھی نہیں مانیں گی۔ پھر کرن اپنی ساس سے بریانی کی دکان لگانے کی بات کرتی ہے، اور اس کی ساس الٹا سیدھا بول کر منع کر کے چپ کروا دیتی ہے۔ پر ادھر کرن کی دوست ضد پکڑ لیتی ہے اور اس کی ایک نہیں سنتی، اپنی منواتی ہے اور اس سے دکان کھلوا ہی دیتی ہے، جس سے وہ بریانی بنا کر بیچتی ہے۔ اس کی بریانی
लोगों को इतनी पसंद आती है कि जिससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी बिरयानी पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। वो बिरयानी की दुकान से बहुत अच्छी कमाई करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन वो अपनी सास के पास जाती है, जहाँ एक सेठ पहले से ही मौजूद होता है। किरण भी पीछे खड़ी होकर इनकी बातें सुनने लगती है। देखो माँ जी, आपका घर वैसे ही गिरवी रखा है, और अब अगर एक हफ्ता के अंदर पूरा कर्ज अदा नहीं किया ना तो मुझे मजबूरन आपका सामान घर से बाहर फेंकना पड़ेगा और घर खाली करवाना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, पूरा कर्ज अदा करना है या घर खाली करके सड़क पर जाना है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। एक बेटा था, वो भी चला गया। अब भला मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगी? आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। फिर सेठ उन्हें डरा धमका कर चला जाता है। ये बात किरण सुन लेती है और सेठ के जाने के बाद वो अपनी सास के हाथों में कुछ पैसे देकर कहती है, माँ जी, ये ले लीजिए पैसे, इससे घर को छुड़वा लें। अगर बेटा नहीं तो क्या हुआ, मैं आपका सहारा बनूंगी। मैं तो हूँ आपके पास। आज मेरे हाथ की बिरयानी इतनी मशहूर हुई है कि मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा है। बिरयानी बेचकर अब इस घर को चलाऊंगी। आप फिक्र मत करें। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझें। मुझे माफ कर दे बेटा। किरण बेटी, मैंने तुझे हमेशा उल्टा सीधा बोला और बुरा सलूक किया, पर तुमने मेरे बुरे वक्त पर मदद की। आज से तुम ही मेरा बेटा हो और बेटी हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं भी तुम्हारी बिरयानी बनाने में मदद करूंगी। इसी तरह सास बहू गले लगकर रोने लग जाती हैं। अब दोनों सास बहू बिरयानी को बेचकर अपना घर चलाती थीं। कई दिन गुजरने के बाद किरण की सास उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढती है और एक अच्छे से लड़के के साथ उसकी शादी करवा देती है। वो लड़का काफ़ी अमीर होता है, उसका भी आगे पीछे कोई नहीं होता। वो भी इन दोनों के साथ रहने लगता है। इसी तरह वो तीनों इसी घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं।